بتا میں یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، اگر تم اس کو مان لو گے، اگر تم اس کو حفاظت کر لو گے، اس پر تم عمل کرنا شروع کر دو گے، احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اگر تم اس کو ماننے لگے گا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا، جو بھی مانگو گے عطا کرے گا، جو بھی اللہ سے سوال کرو گے وہ دے گا، لیکن شرط ہے کہ اللہ کی کلمات کی حفاظت کرو. آج ہم مزاروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، ہمارے اندر عقل نہیں ہے، ہمارے اندر شعور نہیں ہے، ہمارے اندر علم نہیں ہے، ہمارے اندر ناپاکی ہے، ہمارے اندر بے نمازی ہے، اسی لیے ہم جا کے مزاروں کے پاس آتے ہیں. جو نماز پڑھنے والا مسلمان ہوگا، جس کو معلوم ہوگا کہ دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، ہوا کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کائنات میں تدبیر کرنے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. جب یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر مزاروں کے پاس کوئی نہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو دنیا میں بادل ہے سب پیر کی وجہ سے ہے، جتنے آدمی اولاد والے ہوئے ہیں سب پیر کی وجہ سے ہوا ہے، جتنے بگڑے ہوئے کام جو بنے ہیں دنیا میں سب پیر کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ جان لیجیے کہ دنیا جہالت میں تامکو یا مار رہی ہے، ظلمات میں ہے، غلاظت میں ہے، ضلالت میں. اس قرآن مجید کا فائدہ نہیں اٹھا پائے، اس قرآن سے فائدہ نہیں